اور جو نہیں کر رہے وہ آج سے شروع کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ لیکن مطالعے کے بغیر جب تک میرے پاس میرا ذاتی علم نہیں ہوگا، میں کسی کے علم پہ، کسی دوسرے کے علم پہ میں کیسے فخر کر سکتا ہوں؟ مجھے میری جو ذاتی چیز ہے وہ تو میری ہے، تو دوسرے کی چیز ہے وہ اسی کی ہے. اس لیے اپنی ذاتی میراث میں اضافہ کریں. علم یہ کتاب دوستی سے آئے گا، اور میری جہاں بھی کہیں مجھے موقع ملتا ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا، گفتگو کرنے کا، میں ایک ہی بات کہتا ہوں: مطالعہ کریں، پڑھیں. اور جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے، اگر وہ مطالعہ نہیں کرتا، اس کا علم کتنا ہوگا؟ وہی 10 سال پرانا، 20 سال پرانا. یہ چیزیں تو باسی ہو جاتی ہیں. اپنے علم کو تازہ کریں. دوبارہ کہنے کی ضرورت ہے یا آج سے وعدہ ہو گیا؟ پھر دیکھیں فوٹو کاپی کتنا عرصہ چلے گی؟ اصل ہوتی ہے، فوٹو کاپی نہیں چلتی. آپ کا اپنا علم ہی آپ کو کام دے گا. کہ فوٹو کاپی نہیں چھوڑ دیں. آپ کے پاس مٹیریل کا علم ہو، فلسفہ ہومیوپیتھی کے عبور ہو، اور ایک کلینک میرے دوستوں کا شور مچا دے کامیابی کو. یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اور یہ شور مچانا ہے ہمیں مل کے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میری یہ خواہش ہے، ایک ساتھی کا بازو پکڑ کے چلنا ہے. اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ بھی میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑیں گے اور کتاب آپ کے ساتھ ہو. میری گاڑی میں اب بھی کتاب موجود ہے. مطالعہ کیجیے. مطالعے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں. اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر منزلیں اس کے انتظار میں ہیں. ڈاکٹر امتیاز صاحب نے گردے کے حوالے سے بات کی. یار آپ کے پاس تو وہ علم ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس وہ ہے چیز بیچنے کی، آپ کے پاس وہ سودا جو کسی کے پاس نہیں ہے. شاہ خان صاحب نے بات کی میازم کے حوالے سے جو کسی پیتھی میں نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے الرجی کی بات کی، کیا الرجی کا علاج ہے کسی پیتھی میں؟ تو آپ کے پاس جو فن ہے، یہ تو اتنا بڑا فن ہونے کے بعد ہم سوچ رہے ہیں نزلے اور زکام اور پیٹ درد کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اوپر اٹھیے. اور یقیناً آج فیصلہ کر لیں. سردیاں ہیں، مطالعہ کریں. 4 گھنٹے روزانہ مطالعہ کرنا ہے. میرے ساتھ جتنے دوست وابستہ ہیں پاکستان کے ڈاکٹر، بہت سارے دوستوں کی بہت پریکٹس میں نکھار پیدا ہوا. وہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے مطالعہ کیا. جو اس چکر میں پڑے رہے کہ ڈاکٹر صاحب سے نسخے مل جائیں، مجھے نہیں کسی کی پریکٹس اچھی نظر آئی. جنہوں نے مطالعہ کیا ان کی پریکٹس میں نکھار پیدا ہوا. میں نے جتنی گفتگو کرنی ہے، میں نے جو کہنا وہ ایک ہی بات پہ میں نے زور دینا: اقرا، پڑھ. اور اس کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق باللہ جو ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. جب آپ سے یاد کرتے ہو تو آپ کو یاد کرتا ہے. جسے وہ یاد کر رہا ہے اس کا کوئی کام بگڑ سکتا ہے؟ کثرت سے توبہ اور استغفار. جو اللہ نے عنایات کی ہیں اس پہ اس کا شکر. صبر اور شکر، یہ 2 چیزیں ساتھ. علم، اس کی مخلوق کا خیال رکھنا. ٹھیک ہوگی جی بات؟ ساتھیوں نے کہا جی بہرے اور گنگے بچوں کے علاج کے حوالے سے میں پچھلے غالباً 25 سال سے میرے پاس یہ سی پی چائلڈ کی ایک بڑی تعداد ہے. جینیٹک ڈس آرڈر، میرے پاس جتنے ہومیوپیتھ ساتھی آتے رہتے ہیں ان کو علم ہے میرے پاس 20-25 پیشنٹ ڈیلی ہوتے ہیں، پسماندہ بچے. میں نے ہزاروں بچوں کا علاج کیا ہے، ہزاروں بچے ٹھیک ہوئے ہیں. دیکھیں آپ کی پیتھی وہاں پہنچتی ہے جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا. آپ کروموسوم کی سطح پہ علاج دے رہے ہیں، آپ ڈی این اے کی سطح پہ آپ کی دوائیاں کام کرتی ہیں، تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے مریض کو کیا ہے؟
تھوڑا سا میازم ہی دیکھنا ہے نا، دوائیوں کی گہرائی کو ہی جانچنا ہے نا، میازم دوائیوں کی گہرائی، اور پھر تھوڑا سا دلیر بھی ہونا ہے. اگر مجھے اعتماد ہی نہیں ہے تو مریض نے خاک ٹھیک ہونا ہے. اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں. مریض آ گیا تو آپ خود ہی پریشان ہو جائیں گے، مریض بیچارہ کہے گا ڈاکٹر ہی پریشان ہے. میرے پاس جو بھی مریض ہے کہ میں کبھی پریشان نہیں، اللہ خیر کرے گا ذرا ٹھیک ہو جائے گا. پھر حوصلہ پیدا کریں. حوصلہ کب آئے گا؟ جب مطالعہ کریں. جتنی باتیں کر لیں، بات گھوم گھما کے پھر وہی مطالعہ بھی آنی ہے. جب آپ کے پاس وسیع علم ہوگا تو آپ کا حوصلہ کتنا ہوگا. جب آپ ایک بیماری کے متعلق آپ یہ سمجھیں گے، آپ اس کے خد و خال کو سمجھتے ہیں، آپ کے پاس مکمل معلومات اس کے متعلق آپ گھبرائیں گے کبھی؟ آپ تو کبھی نہیں گھبرائیں گے. آپ کوئی نہیں یار، خیر ہے، اتنا کا مسئلہ ہے، سارا ٹھیک ہو جائے گا. تو میں نے وہ معذور بچوں کے علاج کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کامیابیاں دی، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. پھر شوگر پہ غور و خوض کرنا شروع کیا. شوگر کے بے شمار مریض ٹھیک ہوئے، مستقل ٹھیک ہوئے. پھر اس کے بعد ہم نے مل کے ڈاکٹر امتیاز صاحب، ڈاکٹر کاشف صاحب، شاہ بھائی، بہت سارے دوست، ہم نے گردے پہ بہت کچھ دیکھا. امتیاز صاحب سے بہت کچھ سیکھا، اپنے تجربات شیئر کیے. گردے پہ الحمدللہ گرفت بہتر کیا. اس کے بعد ایک دو بچے جو ہے نا وہ سی پی چائلڈ صاحب، ان کا مسئلہ تھا سماعت کا بھی، انہوں نے سننا شروع کر دیا. تھوڑی سی توجہ اس طرف دی تو بہرے اور پیدائشی گونگے بچے اللہ تعالیٰ نے ان کو سماعت سے نواز دیا. آپ کی پیتھی تو وہ پیتھی ہے جو آپ تصور نہیں کر سکتے. پھر وہ ڈاکٹر اور مسلمان بھی اور پھر مایوس بھی ہو. لکل دائن دعائیں، ہر بیماری کا علاج موجود ہے. یہاں المیہ یہ ہے کہ جو تحقیق انگریز کرتا ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں حرف آخر ہے. ہماری اپنی کوئی تحقیق تو ہے ہی نہیں. جب میرے پاس میری ہومیوپیتھی کا فلسفہ موجود ہے، اس کے مٹیریل میڈیکا کا علم موجود ہے، مریض میرے سامنے موجود ہے، اور پھر سنی سنائی نہیں، آنکھوں دیکھے حال موجود ہیں. ایک نہیں 2.5 درجن کے قریب بچے الحمدللہ ان کی سماعت بحال ہو چکی ہے، وہ باتیں کر رہے ہیں. 2 بچوں کی تو ویڈیو وائرل ہوئی ہے نا جی. 2.5 درجن کے قریب بچے ٹھیک ہوئے. پھر میں نے ڈاکٹر قاسم فتیانہ صاحب نے ایک پوسٹ لگائی تھی اسلام آباد میں کہ بہرے اور گونگے بچے ٹھیک ہوں. میں نے ان سے رابطہ کیا، وہ بھی یہی ادویات استعمال کر رہے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں تو ویسے یہ خاموش تھا کہ لوگ کہیں گے دیکھیں ہم پر ڈاکٹر کیسی بہکی باتیں کرتے، گونگے بچے بھی ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن کام ہو رہا تھا. اب جب ایک بڑی تعداد میں بچوں نے سننا شروع کیا، بولنا شروع کیا، تو بڑی زیادہ خوشی ہوئی، حوصلہ بھی بڑھا. اب اس کے بعد میں نے پیدائشی نابینا بچوں پہ کچھ توجہ دی. میں اس ہستی کا شکر ادا نہیں کر سکتا. 2 بچوں کو نظر آنا شروع ہو گیا. اب میں نے 4 کیس اور لیے ہیں، اب اس کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اچھا کرنا کیا ہے جی؟ میازم وہی بات وہی ہوگی. ہومیوپیتھک فلسفہ ایک ہی ہے. میرے پاس کوئی الگ فلسفہ نہیں، آپ کے پاس کوئی الگ نہیں ہے. جو بات ڈاکٹر امتیاز صاحب نے کی ہے، شہاب خان نے جو میازم اگر آپ کو میازم کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ یقین جانیے آپ ڈاکٹر ہی نہیں. کاشف صاحب نے کیا کہا ہے؟ الرجی میازم. اس کا مطلب اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میازم کو دیکھیں. اچھا میں نے یہ کہا کہ دیکھا بھی انتخاب دعا دیکھ لیں بشمبر داس، اس نے وہاں بھی فائٹس لکھی ہے پیدائشی گونگے بچے. میں نے کوئی نئی چیز تو نہیں لی نا جی، انہیں کتابوں سے ہی نکالا ہے نا، پھر اپنے انداز میں اسے ڈھالا ہے. ہر مریض کی ایک اپنی نوعیت ہے، اس کے مطابق آپ کو تھوڑا سا راستہ مل جاتا ہے تو آپ اسے کھولیں نا راستے کو، آگے بڑھیں. ٹیوبر دی ہے، میفائٹس دی ہے. میفائٹس ذرا کام لیٹ کرتی ہے، اس پہ کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو میں نے بریٹا لگائی، ساتھ شارٹ ہو گیا. نیٹرمیور لگائی پتلی گردن والے بچوں پہ، اور شارٹ ہو گیا کام. بڑے لوگ زبان سفید کالی میور لگا دی،
وہ کچھ اور کلیئر ہوئے کیس. جو بچے چلنے پھرنے میں دشواری محسوس کر رہے تھے، جن کے چہرے گول تھے ذرا، وہاں اگیریکس لگا دی. کیونکہ میں چہرہ شناسی پہ زیادہ میں کرتا ہوں. لمبے چہرے والے بچوں پہ بریٹا کارڈ دے دیں، پتلی گردن والوں کو نیٹرمیور دے دیں، گول چہرے والوں کو اگیریکس دے دیں. لوگ کہتے ہیں جتنی جلدی ڈاکٹر عثمان مریض کیسے دیکھتا ہے. میں تو یہ کرتا ہوں، مریض بیٹھنے سے پہلے نسخہ تجویز ہوتا ہے. ٹیوبر دے دیں، بچہ موٹا آ گیا ہے تو اسے میڈرینم کے ساتھ یہ دے دیں. سمجھ نہیں آ رہی تو کارسی دے دیں نا، ملٹی میاز میں لگا دیں. کارسی کو میں کہتا ہوں ملٹی میاز، اس میں سارے میاز آ جاتے ہیں. تو کتنی دوائیاں ہوں گی یار؟ 5 اور 6 دوائیاں یاد نہیں کر سکتے. مریض کو کہتے ہیں 3 سے 5 ماہ میں آپ کو تھوڑا بہت شک پڑنا شروع ہو جائے گا کہ بچے نے سننا شروع کر دی. 3-5 سال میں بچہ سننا شروع کر دے گا. جب سماعت ٹھیک ہوگی تو بولنا تو خود بخود ہی شروع کر دے گا. یہ کتنا مشکل علاج ہے. میں دوائیاں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. ٹیوبرکلینم، میڈرینم، کارسینوسینم، اگیریکس، بریٹا کارب، نیٹرمیور، میفائٹس کالیمیور. مریض کو ٹائیفائڈ رہا ہے تو ٹائیفوڈینم، ممپس رہے ہیں تو پیروٹائڈینم. یہی ہے نا جی، اور کیا کرنا ہے؟ کوئی ہے مشکل اس میں؟ بچے کے کان جہاں بہتے ہیں پلسٹیلا کو پیش نظر رکھ لیں، کالی میور کو نظر انداز نہ کریں. ٹیوبر آپ نے لگا ہی دی ہے. تو یہ ہے جی بہرے بچوں کا علاج. آج کے بعد کریں گے نا پھر جی، ہومیوپیتھی کا سر فخر سے بلند کریں گے، مطالعہ کریں گے، اور اللہ کی رحمت ہو ہم سب پہ، امت مسلمہ پہ، پاکستان پہ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.